الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقام فنا تک جو ہم آ گئے ہیں تو مر مر کے آئے مگر آ گئے ہیں. الحمدللہ تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا اور آج 24 تاریخ حسن اتفاق سے نزول قرآن کی تاریخ 25ویں رات جس میں لیلۃ القدر کے امکانات. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. قدر دال کی زبر کے ساتھ بھی ہے اور قدر دال کی جزم کے ساتھ بھی ہے. دونوں کا ایک ہی معنی ہے. اس کا معنی ایک ہے قدر و منزلت، عزت اور شرف. تو لیلۃ القدر کا معنی ہے عزت اور شرف والی رات، قدر و منزلت کی رات، عالی مقام رات. اور قدر کا معنی اندازہ بھی ہوتا ہے، تخمینہ، اندازہ. تو بجٹ کی رات، سالانہ اللہ کے ہاں سے بجٹ کی رات. اور قدر کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو تنگ کر دینا. تو قدر و منزلت کا معنی تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاں ایک رات ہے
جو بہت قدر و منزلت رکھتی ہیں، اس کا مقام اللہ نے بہت بلند رکھا ہے۔ اللہ سب سے زیادہ قدر و منزلت والے ہیں۔ اور پھر کلاموں میں اللہ کی کلام سب سے زیادہ قدر و منزلت والی ہے، اور رسولوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قدر و منزلت والے ہیں، اور راتوں میں لیلۃ القدر سب سے زیادہ قدر و منزلت والی ہے، اور امتوں میں حضور کی امت سب سے زیادہ قدر و منزلت والی ہے۔ تو گویا قدر و منزلت والے خدا کی طرف سے، قدر و منزلت والی کلام، قدر و منزلت والے رسول پر، قدر و منزلت والی رات میں قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل ہوئی۔ کتنی قدریں اکٹھی ہوگی۔ اور قدر کا معنی اندازہ بھی ہے، لیکن یہ اندازہ وہ ہمارے اندازے نہیں ہیں کہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ اللہ کے اندازہ تو نام کا اندازہ ہے، وہ تو جچی تلی بات ہے۔ تو اس رات میں قضاء و قدر کے اہم فیصلے بھی ہوتے ہیں، جو سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں لیلۃ البرات کے بارے میں یہ بات ہے، لیکن علماء نے یہ تطبیق دیا دونوں راتوں میں کہ ایک فیصلے کی رات ہے اور ایک فیصلے کے نافذ کرنے کی رات ہے۔ تو فرما کہ فیصلے تو لیلۃ البرات میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا نفاذ آج کی رات میں ہوتا ہے، یعنی لیلۃ القدر میں۔ اور قدر کا معنی تنگ ہونا بھی ہے۔ تو تنگ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ رات تنگ ہے کیا؟ تو فرماتے ہیں تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے عالم بالا کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے زمین کی طرف۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے ان گنت ہیں، بے شمار ہیں۔ اتنے بڑے بڑے آسمان اگر ان سے بھرے ہوئے ہیں، تو اگر ان کا نزول زمین کی طرف ہو جائے گا تو زمین تنگ نہیں ہو جائے گی؟ زمین تو چھوٹی سی ہے، زمین تو چھوٹی سی ہے، اور فرشتوں سے تو آسمان بھرے پڑے ہیں۔ تو جب ان کا نزول زمین پہ ہوگا تو زمین کی فضا تنگ ہو جائے گی۔ تو فرمایا اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو کیوں نازل ہوتے ہیں؟ جی کچھ فرشتے تو آلریڈی زمین پہ موجود ہیں، زمین ہی پہ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، اور کئی کاموں پر ہیں، اور کچھ اوپر سے اور اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ تو گویا زمین کی فضا تنگ ہو جاتی ہے۔ تو کیوں ہو جاتی ہے؟ اللہ فرشتوں کو ایک بات دکھانا چاہتے ہیں کہ جب حضرت انسان کی تخلیق کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ایک نئی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اپنے اندازے اور تخمینے سے کہا کہ یا اللہ، پہلے بھی تو زمین پہ ایک مخلوق تھی، جنات، انہوں نے کیا گل کھلائے، فساد مچائے، جی جھگڑے کیے، آپ کی نافرمانی کی۔ اب زمین میں دوسری مخلوق بھی پیدا کی جائے گی تو اس کا طریقہ بھی کوئی اچھا لگتا نہیں ہے۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ پھر آپ ایسی مخلوق بناتے ہیں جو فساد مچائیں گے، نافرمانیاں کریں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، یہ میرا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے، اور میں کروں گا، اور میری حکمتوں کو تمہیں کیا پتہ ہے، میری حکمتوں کا تمہیں کیا پتہ ہے، جو میں جانتا تم نہیں جانتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، خلافت کا تاج اللہ تعالیٰ نے انسان کے سر پہ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات پھر فرشتوں کا عملی جواب دیتے ہیں کہ تم جن کے بارے میں رائے رکھتے تھے
کہ کوئی کار خیر انجام نہیں دیں گے اور شر و فساد کریں گے تو بے شک ایسے انسان بھی ہوں گے، بے شک ایسے انسان بھی، یہ بھی اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں، تو وہ ہوں گے، قتل و غارت گری کریں گے، بے رحم ہوں گے، جی مفسد ہوں گے، نافرمان ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے، اور ہر دور میں ایسے ہوئے اور زیادہ ہوئے، بلکہ زیادہ ہوئے۔ جی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے کہ حضور مجھے مسلمان کر دیجئے، اور رو پڑے۔ فرمایا مسلمان ہونے کے لیے آئے ہو، روتے کیوں ہو؟ کہا جی بس ایک منظر آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے، ایک سفاکانہ عمل میرے سامنے آتا ہے۔ عرب کے رواج کے مطابق ہم اپنی لڑکیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے، پیدا ہوتے ہی شکل بھی نہیں دیکھتے تھے، لیکن اتفاق سے ہمارے ہاں ایک بڑی حسن و جمال والی بچی پیدا ہوئی، تو ہم نے فیصلہ بدلا، اس کو رہنے دیا۔ بچی بڑی ہو گئی، بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی تھی۔ جب اچھی خاصی بڑی ہوگی تو اچانک ہماری رائے بدلی میاں بیوی کی کہ بچی بڑی ہو گئی ہے تو کوئی مانگنے کے لیے آئے گا، کسی کو دینی پڑے گی، کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ یہ تو بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم اپنی بیٹی کسی کو دیں، داماد بنائیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی کسی کے داماد ہیں، ہمارے گھر میں بھی کسی کی بیٹی ہے، لیکن ایک جاہلانہ خیال ہے، دماغ پھر گیا۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ کوئی ہمارا داماد بنے، کوئی اس کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے، اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو اور بچیوں سے ہوتا تھا۔ بچی کو ہم نے تیار کیا اور جنگل میں لے گیا، گڑھا پہلے سے کھود کے تیار کیا ہوا تھا۔ تو جب کنارے پہ پہنچی تو میں نے دھکا دے کر اس کو گرا دیا۔ وہ ترحم کی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے کہ میرا قصور کیا ہے، ابو ابو کہہ رہی ہے کہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میرا جرم کیا ہے؟ لیکن جیسے کہ ہم بیرے اور اندھے بن گئے ہیں، نہ اس کی شکل و صورت پہ ترس آ رہا ہے، نہ اس کی باتوں پہ، اور فوراً ہم نے اوپر سے پتھر پھینکے، کانٹے پھینکے، مٹی ڈالی، اور وہ چیختی رہی اور ہم دفن کر کے آگے۔ یہ منظر جب سامنے آتا ہے تو حضور نے فرمایا یہ چونکہ اسلام سے پہلے کا معاملہ ہے، اسلام قبول کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے جی، لیکن بہرحال ایسے لوگ بھی تھے، ایسے لوگ بھی تھے۔ تو فرشتوں کا خدشہ درست تھا کہ صفاک ہوں گے، بے رحم ہوں گے جی، لیکن سارے تو ایسے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ بھی ہوں گے، لیکن میرے نیک بندے، صالح بندے بھی تو ہوں گے۔ تو اس رات اللہ فرشتوں کو اتار کے وہ منظر دکھاتے ہیں کہ جاؤ اب تماشا کرو کہ جن کے بارے میں کہتے تھے وہ ایسے اور ایسے اور ایسے ہوں گے، اسی آدم کی اولاد کا دوسرا پہلو بھی تو دیکھو، دوسری تصویر بھی دیکھو۔ مساجد بھری ہوئی ہیں، گھروں میں رونقیں لگی ہوئی ہیں جی، اجتماعی اور انفرادی طور پہ میرا ذکر ہو رہا ہے، مجھے یاد کیا جا رہا ہے، تو تمہارا تو خیال تھا کہ سب ایسے ہوں گے، دیکھو بڑی تعداد تو ایسی بھی تو ہے۔ تو اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین کی فضا آسمانوں جیسی ہو جاتی ہے جی، تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کے نزول سے۔ اور فرشتے مقدس مخلوق ہیں، بے گناہ مخلوق ہیں، سراپا اطاعت مخلوق ہیں۔ جب ان کا کثرت سے نزول ہوگا تو زمین کی فضا بھی بدل جائے گی۔ جیسے آسمانوں پہ گناہ نہیں ہوتے جی، اطاعت ہی ہوتی ہے، تو کثرت سے جب فرشتے زمین پہ آتے ہیں تو اس رات زمین کا موسم بالکل چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔
ایک اللہ کے بندے متوجہ ہوتے ہیں، ایک اتنے فرشتے آ جاتے ہیں تو موسم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے کثرت سے آتے ہیں، اور روح الامین حضرت جبریل جو ان کے سردار ہیں بالخصوص، وہ بھی آتے ہیں۔ تو آ کر کیا کرتے ہیں؟ من کل امر سلام، ہر طرف سے سلامتی کا پیغام نشر کرتے ہیں، اہل ایمان کو دعائیں دیتے ہیں، سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ فرشتے اوپر ہوں تو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہاں آئیں تو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی میں اہل ایمان کے لیے دعا بھی شامل ہے، اہل ایمان کے لیے۔ تو اس طرح زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو تنگ نظر نہیں آتی، اس لیے کہ فرشتوں کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا نا، پر جنہیں نظر آتا ہے انہیں پتہ ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ بعض جنازوں پر، صحابہ کے جنازوں پہ اتنے فرشتے آتے تھے کہ حضور علیہ السلام پورا قدم زمین پہ نہیں لگاتے تھے، پنجوں کے بل چلتے تھے۔ اب حضور کو تو فرشتے نظر آ رہے ہیں کہ پاؤں پورا رکھنے کی جگہ نہیں، لیکن صحابہ کو تو نظر نہیں آتے تھے۔ تو پوچھتے حضور آپ ایسے کیسے چلتے تھے؟ فرمایا اتنے فرشتے تھے کہ پورا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو فرشتے آتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں، اور حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، مغرب سے طلوع فجر تک زمین کا موسم ایسا ہی رہتا ہے۔ تو یہ مبارک رات اللہ نے اس امت کو، جیسے اللہ نے اور بہت سے گفٹ عطا فرمائے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا گفٹ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں اور بڑی خصوصیات سے نوازا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اور انبیاء کرام کے مقابلے میں 6 باتوں سے برتری دی گئی ہے، فضیلت دی گئی ہے، اور نبیوں کو وہ بات حاصل نہیں تھی جو مجھے اللہ نے دی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، پہلی بات مجھے جوامع کلم جامع کلمات بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ میں ایک جملہ بولتا ہوں تو اس میں جیسے علم کا سمندر ہوتا ہے، چھوٹی سی بات میں دفتر کے دفتر سمٹے ہوتے ہیں۔ ایک ایک حضور کی حدیث پہ کئی جلدوں کی شرح علماء نے لکھی ہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اوتیت جوامع الکلم، مختصر کلمات کہنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے معجزانہ طور پہ۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، دوسری چیز جو خاص مجھے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا رعب دشمن کے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ مسیرت شہر، 1 مہینے کی مسافت پہ بھی میں دور ہوں، اور دشمن کو پتہ ہو کہ وہاں سے آ رہے ہیں تو وہاں گھبرا جاتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں تبوک تشریف لے گئے تو اس وقت کی سب سے بڑی عسکری قوت، فوجی قوت سلطنت روم گھبرا گیا۔ حالانکہ حضور کے پاس تو 40,000 فوج تھی، سب کے پاس سامان بھی نہیں تھا، اس کے پاس تو لاکھوں کی مسلح فوج تھی، لیکن نہیں آیا، ڈر گیا۔ تو یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اور فرمایا 2 باتیں ہوگی، جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ عبادت کا وقت آئے تو کسی بھی پاک جگہ میں قبلہ رو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہوں، نماز قبول ہوگی۔ پہلی امتوں کی نمازیں ان کی عبادت گاہ سے باہر نہیں ہوتی تھیں، ان کو لازماً کسی عبادت گاہ میں جانا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور طہورا، اللہ نے زمین کو جیسے میرے لیے مسجد بنایا ہے، ایسے ہی پاک کرنے والی بھی بنایا ہے، کہ پاک پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے بھی طہارت حاصل ہو سکتی ہے تیمم کرنے سے۔ لیکن پہلی امتوں کو یہ رعایت بھی حاصل نہیں تھی کہ پانی نہیں تو طہارت نہیں، کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، جسم پہ ناپاکی ہو تو اس کو کھرچ کے اتارنا پڑتا تھا، سختی تھی۔
لیکن یہاں دھونے سے پانی نہیں ہے تو تیمم سے صاف صفائی باقی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ دشمن سے لڑنے کے بعد جو مال ملتا ہے جی تو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ پہلی امتوں کے لیے یہ حلال نہیں تھا، وہ مال کسی میدان میں رکھ دیتے تھے، اگر وہ جہاد اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا تو آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی، قبول نہ ہوتا تو پڑا رہتا تھا جی۔ لیکن فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، اور سب حلال مالوں میں سب سے زیادہ حلال اور پاک مال غنیمت ہے، جو اللہ دشمن کے ہاتھ سے لے کر مومن کے ہاتھ میں ڈال دیتے جی۔ اور ختم بی النبیون، آخری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے میرے آنے پر انبیاء کرام کا سلسلہ ختم کر دیا، اور میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ حضور کی خصوصیات ہیں۔ تو ایسی خصوصیات میں اللہ نے اس امت کے لیے یہ دن بھی رکھا، یہ رات بھی رکھی ہے لیلۃ القدر جی، کہ پہلی امتیں اللہ کے تقرب کے جس لمبے رستے سے گزر کے پہنچتی تھیں، یہاں مختصر رستہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ کسی جگہ جانے کے لیے دو رستے ہیں، ایک اسپیشل گیٹ ہے اور ایک عام شارع ہے۔ تو عام شارع، عام سڑک لمبی ہے، اس پہ چل کر کسی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، لیکن بعض خاص لوگوں کے لیے اسپیشل گیٹ ہوتا ہے قریب سے، کہ آپ یہاں گاڑی پارک کر کے دروازہ کھول کے آ سکتے ہیں۔ یہ خصوصی لوگ ہوتے ہیں۔ بس اللہ نے لیلۃ القدر کا گیٹ اس امت کے لیے صرف کھولا ہے کہ وہ لوگ 1000 مہینوں کی جد و جہد سے جس منزل پہ پہنچتے تھے، تمہارے لیے اسپیشل گیٹ ایک رات کا رکھا ہے، اس میں آؤ اور پہنچ جاؤ۔ منزل عشق بسے دور دراز است بسے، منزل عشق بسے دور دراز است ولے، تے شود ایجاد عشق بآہ گاہے۔ کہتے ہیں یہ منزل عشق اگرچہ بہت دور دراز ہے، لیکن کبھی یہ منزل ایک آہ سے بھی پوری ہو جاتی ہے، ایک آہ لگائی اور پہنچ گئے، بس یہ اللہ کا عطیہ ہے جی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تمثیل دی اپنی امت کی دوسری امتوں کے ساتھ، ایک مثال دی کہ ایک شخص ہے، وہ کسی کو کام پہ مزدور رکھتا ہے، ملازم رکھتا ہے، اور طے کرتا ہے کہ صبح سے دوپہر تک تم نے یہ کام کرنا ہے، اور تمہیں 1 دینار دوں گا، آپ سمجھیے $1 دوں گا جی، صبح سے دوپہر تک۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ دوپہر تک کام کرتے ہیں اور پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ دوسری پارٹی کو ہائر کرتے ہیں کہ تم دوپہر سے عصر تک کام کرو، تمہیں اس وقت کا $2 ملیں گے جی، فرض کریں وہ عصر تک کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تیسری جماعت آتی ہے تو ان کو کہتے ہیں عصر سے مغرب تک کام کرو اور تمہیں $4 ملیں گے، ان سے ڈبل جی، تو وہ کرتے ہیں۔ تو اب پہلی جماعت کہتی ہے کہ یا اللہ، لمبے ٹائم تک تو کام ہم نے کیا، معاوضہ ہمیں $1 ملا۔ دوسرے کہتے ہیں چلو ان سے کچھ کم صحیح، لیکن تیسری پارٹی سے تو ہم نے بھی زیادہ کام کیا، لیکن معاوضہ ہمارا بھی ان سے بھی کم ہے، ان سے چلو زیادہ لیکن سے کم ہے۔ اور تیسری کو آپ نے تھوڑے سا وقت، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا کام کا کہا، اور معاوضہ ہم سب سے ڈبل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے؟ یعنی ظلم تو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو معاوضہ طے ہوا تھا وہ تمہیں نہ دیا جاتا، جو تمہارا ٹائم مانگا تھا، جتنا معاوضہ طے کیا تھا وہ دیا نہیں، وہ تو جی دیا ہے، تو پھر اعتراض کیا ہے؟ باقی میں نے آخری پارٹی سے تھوڑا کام لے کر زیادہ دیا تو میری عنایت ہے، میرا انعام ہے جی۔ تو حضور نے فرمایا
پہلی جماعت سے مراد یہودی ہیں جن کو بڑا وقت ملا جی لیکن معاوضہ کم تھا۔ دوسری پارٹی عیسائی تھے جی، ان کا کام ان کی نسبت سے کم تھا جی لیکن تھوڑا سا معاوضہ بڑھ گیا۔ اور تیسری پارٹی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخر میں آنے والے جن کا وقت کم ہے، جن کا وقت کم ہے۔ ان لوگوں کی عمریں لمبی تھی نا، 400 سال 500 سال 600 سال جی، اور ہماری عمریں تو ماشاءاللہ 100 تک بھی مشکل سے پہنچتی ہیں، بہت کم۔ اس لیے اللہ نے یہاں کام تھوڑا رکھا ہے، اس لیے کہ عمر جو چھوٹی ہے لیکن معاوضہ زیادہ رکھا ہے، اس امت کا ثواب اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے۔ تو یہ بھی خصوصیات میں سے ہے، اور انہی خصوصیات میں سے ایک لیلۃ القدر کا ملنا ہے۔ یہ ایک رات اللہ نے زندگی میں ایسی رکھی سال میں جو گھوم گھام کے آتی ہے کہ اس کا معیار 1000 مہینوں سے بھی بلند رکھا گیا ہے، اور کتنا بلند ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ حق تعالیٰ شانو کہ بے پایاں فضل ہیں ہم لوگوں پر، اور ہماری طرف سے بے انتہا غفلتیں ہیں، کمزوریاں ہیں کہ اتنی عظیم الشان قدر و منزلت والی رات بھی ہمارے پاس سے یوں ہی چلی جاتی ہے۔ لیکن ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ رات بالکل کلیئر بتا کیوں نہیں دی کہ سست لوگ بھی اس میں چست ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے کسی میں تلاش کرو، تو کوئی متعین کر کے بتا کیوں نہیں دی؟ تو متعین کر کے بتا دیتے تو بھی اللہ کے با توفیق بندے ہی کام کرتے نا، بے توفیقوں کو تو بتا دو تو بھی نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو جستجو بھی تو کرے نا، کوئی ان کے اندر طلب بھی تو ہو نا۔ ایک اتنی بڑی رات اور اس کے لیے 10 راتیں، اور 10 کو بھی چھوڑو، اس میں سے جو چند طاق راتیں ہیں 21 23 25 27 29، ان چند راتوں میں بھی اس کے لیے جد و جہد نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل بے غرض ہیں، ان کو گویا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ بندوں کے امتحان اور آزمائش، ان کی طلب اور ان کی جستجو دیکھنے کے لیے جانتے تو ہیں، پر ظاہر کرنے کے لیے بعض اہم چیزوں کو تھوڑا سا چھپا کے رکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ کرتے کیا ہیں، ان کے دل میں کوئی قدر و قیمت ہے۔ تو انہی میں لیلۃ القدر بھی ہے جو چند راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مخفی کر کے رکھی ہے، اور انہی مخفی اور قابل قدر اوقات میں جمعے کے دن ایک خاص لمحہ ہے، ہر جمعے کے دن ایک خاص وقت ہے کہ جس میں کوئی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے ملتجی ہو تو اللہ اس کی التجا اور تمنا پوری فرماتے ہیں۔ اب یہ جمعے کا دن فجر سے لے کر مغرب تک اس میں وہ وقت رکھا ہوا ہے کہ جس کو اس کی جستجو ہے تو کم از کم وہ یہ چند گھنٹے فارغ کر لے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے مقدس نام، کئی اللہ تعالیٰ کے مقدس نام ہیں جی، 999 بھی ہیں، فقط 99 بھی ہیں، اور بھی کئی کتابوں میں ہیں، اور آخرت میں انشاءاللہ جائیں گے تو کئی اور نام اللہ کے کھلیں گے جی۔ تو ان ناموں میں ایک نام ہے اسم اعظم، سب سے بڑا نام، سب سے بڑا نام، لیکن وہ بھی صاف بتائے نہیں کہ کون سا سب سے بڑا نام ہے۔ اس کی بڑی خصوصیات ہیں، اس نام کی بڑی خصوصیات ہیں، لیکن وہ بالکل بتائے نہیں کہ کون سا ہے۔ وہ اس لیے کہ جس کو اس نام کی طلب ہے تو وہ سارے ناموں کا ورد کرتا رہے، تو جب سارے ناموں کا ورد کرے گا تو وہ اس میں ہوگا، اس سے باہر تو نہیں ہے۔ تو یہ طلب اور جستجو ہے کہ کون چاہتا ہے تاکہ وہ تھوڑی سی حرکت کرے، اور حرکت میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیں گے۔
تو کئی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اللہ کے بندوں میں کچھ بندے اللہ کے ولی ہیں. نہیں، ایک تو ولایت عامہ ہے نا، ماشاءاللہ ہم سبھی اللہ کے ولی ہیں، ہر مومن اللہ کا ولی ہے. لیکن ایک ہماری اصطلاح میں اللہ کا ولی ہے، یعنی زیادہ اللہ کے قریب ہے. تو جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا وہ زیادہ قابل احترام بھی تو ہوگا نا. تو ہر مومن اللہ کا ولی ہے تو ہر مومن قابل احترام ہے. ہر مومن کو اپنے آپ سے اچھا سمجھیں، اس کا اکرام کریں. لیکن اس میں کوئی خاص بندے بھی ہیں، لیکن ان کے ماتھے پہ لکھا تو نہیں یہ اللہ کا ولی ہے. تو اللہ نے اپنے ولی کو اپنے عام بندوں میں چھپا رکھا ہے تاکہ اس کی وجہ سے ہر مومن دوسرے مومن کی قدر کرے، ہو نہ ہو یہ خدا کا ولی ہو. جی آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے، کل نہیں تو موت سے پہلے کبھی بن سکتا ہے، یا تو آج ہی ہوگا یا کبھی بن جائے گا. تو مجھے اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے کہ خدا کا جی. تو اس لیے ولی کو چھپایا تاکہ ہر مومن دوسرے کو ولی سمجھ کے اس کا اکرام کرتا رہے. تو کئی اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی ہیں جی. تو اس میں لیلۃ القدر بھی ہے. اب لیلۃ القدر باعظمت رات، قدر و قیمت والی رات جی. ہو سکتا ہے کہ آنے والی رات ہو سکتا ہے کہ 27 ہو یا 29 ہو جی. اللہ تعالیٰ کا یہ گفٹ ہے اس امت کے لیے جی. اور ہو سکتا ہے کہ 23 کی گزر چکی ہو اور 21 کی گزر چکی ہو، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے کہ راتیں بظاہر تو سب برابر ہیں، اور کوئی ایسی نشانی نہیں کہ ہر آدمی اس کو دیکھ پائے. دیکھنا شرط بھی نہیں ہے. اس رات میں اللہ کی عبادت کے لیے مستعد ہونا شرط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کون سی تھی، اس کی نشانی کیا ہے؟ بھئی آپ کو نشانی سے کیا غرض ہے؟ آپ کو نشانی سے کیا غرض ہے؟ آپ اس رات اللہ کی عبادت پہ مصروف رہیں، دعا میں مصروف رہیں، بس جو بھی ہوگی آپ کو مل گئی، آپ کو ثواب مل گیا. تو یہ رات بہرحال اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ممکن ہے کہ آنے والی رات ہو یا اس کے بعد 2 راتیں اور وہ ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ اتنی قدر و قیمت والی رات میں اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوں جی. جب اس رات میں متوجہ ہوں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون سی وہ اعلیٰ ترین عبادت ہے کہ جو اس مختصر سے رات کے حصے میں کریں؟ کون سی سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے؟ یہ ایک سوال ہے. لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ رات اتنی عظیم الشان، لیکن اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت نہیں بتائی گئی. رات کی عظمت تو بتائی ہے، لیکن کریں کیا یہ نہیں بتایا گیا. یہ بات ہم پر چھوڑ دی گئی کہ تم کیا کرتے ہو. لیکن ایک بات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور سوال کے جواب میں بتائی کہ آپ سے استفسار کیا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ حضور اگر مجھے لیلۃ القدر کا احساس ہونے لگے، اب احساس کیسے ہوگا؟ بات یہ بھی وہی ہے، ہر کسی کو تو احساس نہیں ہوگا، پر ہونے لگے. تو اہل علم فرماتے ہیں احساس یہ ہے کہ جب آسمان سے کثرت سے فرشتے زمین پہ آتے ہیں تو زمین کا موسم بدل جاتا ہے. موسم کے بدلنے کی علامت یہ ہے کہ دل نرم ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، دل عبادت کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. یہ علامت ہے. کسی کو شاید یہ بھی نہ ہو، لیکن یہ علامت حضور نے بتائی ہے. اور بعض حسی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، جیسے کہ اس دن کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے. لیکن صبح دیکھنے سے کیا فائدہ ہے، رات گزر گئی تو؟ یہ تو رات گزرنے کے بعد کی نشانی ہے نا. اگر رات گزر گئی صبح آپ نے دیکھا تو کیا؟ اور ممکن آپ کو شعائیں نظر آئیں، لیکن ایک علامت یہ بھی ہے. اور بعض
حضرات نے یہ بھی ایک نشانی بتائی ہے، لیکن یہ ہر آدمی کی دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، میں نے اس کو پہلے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ یہ ہے کہ دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، عبادت میں دل لگتا ہے، یہ ہے۔ لیکن باقی نشانیاں ہر آدمی کو نظر نہیں آتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور اگر مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو پھر اس میں کیا کہوں، کون سی عبادت کروں؟ تو پیغمبر کریم علیہ السلام نے بہت ہی مختصر سی دعا تعلیم فرمائی کہ عائشہ پھر اس وقت تمہیں محسوس ہو کہ لیلۃ القدر ہے تو یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ دعا بھی کوئی لمبی چوڑی نہیں، ہر آدمی اس کو آسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ آپ تو عفو و کرم والے ہیں، عفو بہت زیادہ معافی دینے والے ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ مبالغہ کا لفظ، اس کے اندر معنی کے اندر بہت زیادتی ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ معاف کرتے ہیں بلکہ تحب العفو، معاف کر کے محبت بھی کرتے ہیں۔ جس کو معاف کرتے ہیں اس کو دوست بنا لیتے ہیں، اس کو اپنا پیارا بھی بنا دیتے ہیں۔ اور جیسے خود معاف کرتے ہیں دوسرے کی طرف سے بھی معافی کو پسند کرتے ہیں، اور جس کو معاف کرتے ہیں اس کو اپنا دوست بھی بناتے ہیں۔ لیکن ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ اگر کسی مجرم کے جرائم کو معاف کر دیا جائے تو اس کی فائل گم نہیں کرتے، فائل کہتے فائل رکھ دو، ہو نہ ہو کل یہ پھر کوئی جرم کرے تو آج ہم نے معاف کیا ہے تو یہ ریکارڈ میں ہو کہ اچھا بار بار تجھے معاف کریں کیا، تو ریکارڈ رکھا جاتا ہے، فائل۔ لیکن اللہ جب معاف کرتے ہیں تو فائل کو ختم کر دیتے ہیں، نشان ہی مٹا دیتے ہیں، داغ دھبے ہی دور کر دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ نشان مٹا دیا جی، بلکہ اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے سیئات مٹا کر سیئات اور گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، خانہ خالی بھی نہیں چھوڑتے کہ اس بندے نے توبہ کی ہے، توبہ بہت بڑی نیکی ہے، لکھ دو کہ اس بندے نے توبہ کی ہے، توبہ بہت بڑی نیکی ہے، تو گناہ مٹ گیا، توبہ لکھ دی گئی، نیکی لکھ دی گئی۔ تو اللہ بڑے کریم ہیں جی، وہ کسی بندے کو گناہ مٹا کر شرمندہ نہیں کرتے اور بالکل مٹا دیتے ہیں، بلکہ اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں جی۔ تو عفو و کرم کی اس رات میں فرمایا کہ یہ دعا پڑھنا عائشہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالخصوص اس رات میں دعا ضرور کرنی چاہیے، دعا ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن دعا سے پہلے اہل علم فرماتے ہیں کہ استغفار کرنی چاہیے جی، دعا سے پہلے استغفار، اس لیے کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی بات رکاوٹ نہیں، اس کی دعا کے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کے گناہ ہیں، گناہ دیوار ہیں اللہ اور بندے کے درمیان۔ تو پہلے استغفار کے ہتھوڑے سے اس دیوار کو توڑ دو، استغفار کے ہتھوڑے سے اس دیوار کو توڑ دو۔ جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی استغفار سے تو اب رستہ کھل جائے گا، اب اس کے بعد آپ دعا کریں جی۔ تو استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، وہی دعا ہے۔ اللہ میں نے کہا عفو، یہ استغفار بھی ہے، اے اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اب اتنی عظیم الشان رات ہے تو حضور نے ایک چھوٹی سی دعا بتائی۔ بات تو یہ نا کہ حضور کی دعا کیسی ہے، آپ کے کلمات جوامع الکلم ہیں،
آپ کی زبان سے نکلا ہوا چھوٹا سا لفظ سمندر کی طرح ہے۔ امت کی سہولت کے لیے لفظ چھوٹا سا بتایا، لیکن اپنے مفہوم کے لحاظ سے اپنے اندر سمندر لیا ہوا ہے۔ انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب دیکھیے ہماری نظریں کیا ہیں کہ اتنی عظیم الشان رات ہے، اللہ بندے کی طرف خاص توجہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مغرب سے طلوع فجر تک بندوں کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ یہ قرب ایسا نہیں جو ہمارا ہے کہ ہم پہلے دور تھے تو قریب آ گئے، اللہ تو پہلے سے قریب ہیں، لیکن خاص توجہ ہے اللہ کی، جس کو یوں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اس کی حقیقت بھی اللہ جانتے ہیں کہ اللہ کا نزول کیسے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ بندوں پر خاص متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ خود بندوں کو پکارتے بھی ہیں، حال من مستغفر فاغفر له۔ تم میں کوئی گناہوں کا مریض ہے، گناہوں سے شفا چاہتا ہے کہ میں اس کو گناہوں سے شفا دے دوں؟ حال من مسترزق فارزقہ، کوئی رزق اور روزی کی تنگی میں مبتلا ہے کہ میں روزی فراخ کر دوں؟ حال من مبتلا فعافیہ، کوئی اور پریشانی میں مبتلا ہے کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں؟ تو اللہ خود پکارتے ہیں۔ بندہ غفلت میں پڑا ہے، بندے کو خیال نہیں، اور اللہ خود پکارتے ہیں۔ تو کسی نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو ٹانگیں پھیلا کے سو رہے ہوتے ہیں جی، جیسے ہم تو ضرورت مند ہی نہیں ہیں، ہماری کوئی حاجت ہی نہیں ہے، ہمیں جیسے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اوپر سے برابر پکارا جا رہا ہے کہ ہے کوئی گناہ گار، ہے کوئی معاشی تنگی میں مبتلا، ہے کوئی بیماری میں مبتلا، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا جی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ ہم تو کھڑے ہیں ڈائریکشن بتانے کے لیے، لیکن کوئی پوچھتا ہی کہ کہاں جائیں، کدھر جائیں۔ تو اللہ کی طرف سے بہرحال پکار ہوتی ہے، اور خوش نصیب لوگ اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ پکارتے ہیں تو ہم کون سی درخواست پیش کریں؟ اس لیے کہ دربار عام لگا ہوا ہے، کھلی کچہری ہے، ہر آدمی اپنی عرضی لائے، لیکن ہماری نظریں مادیات پر ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہیں۔ ایسی مقدس رات میں کوئی بھرپور چیز اللہ سے مانگنی چاہیے جو اللہ کی شایان شان ہے، اور ایسی درخواست دینی چاہیے جو کسی اور جگہ سے پوری نہ ہو سکتی ہو۔ ہم کہیں یا اللہ روٹی دے دے جی، جاب نہیں ہے اللہ ہمیں ملازمت دلا دے جی، یہ کوئی ٹھیک ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز خدا سے مانگیں، لیکن ایسی مقدس رات میں تو کوئی ایسی بات مانگیں جی کہ جو اللہ کی شایان شان ہو، جو کہیں اور سے پوری ہوتی بھی نظر نہ آئے۔ مگر یہ ذوق تو صحابہ کرام کا تھا، ہم تو بے ذوق لوگ ہیں، ہمارے تو سارے ذوق، ساری خواہشیں، سارے شوق معمولی نوعیت کے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کا کیا ذوق ہے۔ حضرت کعب اسلمی رضی اللہ عنہ ایک نوجوان صحابی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دیا کرتے تھے تہجد کی نماز میں، کبھی کبھی تشریف لے آتے، آپ کے ساتھ رات بسر کرتے، اور تہجد کی نماز کی تیاری کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی ڈال دیا، مسواک رکھ دی وغیرہ جی، تو اسی خدمت میں مصروف تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمات پہ خوش ہو کے فرمایا، کعب مانگو کیا مانگتے ہو؟ کعب نے کہا اچھا آج آپ ہی پوچھ رہے ہیں، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، یعنی بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ جی میرے لیے دعا کیجئے، آج آپ خود پوچھیں کہ مانگو۔ اب دیکھیے صحابی کا کتنا بلند ذوق ہے، فرمایا کہ حضور اسألک مرافقۃ فی الجنہ،
اگر آپ خود فرماتے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو پھر میں جنت میں آپ کا ساتھ رہنا مانگتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا مانگتا ہوں۔ یہ ہے بلند ذوق، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں نہیں مل سکتی، اور ہماری جد و جہد سے بھی نہیں مل سکتی، ہماری محنت اور کاوش سے بھی نہیں مل سکتی۔ یہ خاص عطیہ ہے۔ حضور نے فرمایا اوا غیر ذالک، یہ تو خیر ہوگی، اور بھی کچھ ہے، اور بھی کچھ ہے، لیکن یہاں بھی ذوق بلند ہے، پس نہیں کہا اگر ہے تو پھر یہی ہے، اگر ہے تو یہی ہے، اور کچھ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا دعا تو میں کروں گا، لیکن کچھ تم کو بھی کرنا ہوگا، اور میری دعا میں اثر کے لیے تمہیں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ یہ نہیں کہ تھپکی ماری چل بیڑا پار ہے، بیڑے عمل کے بغیر پار نہیں ہوتے، یہ ہمیں دھوکے ہیں۔ اور جی فلاں ملنگ صاحب نے تھپکی ماری ہے تو بیڑا، ارے بھائی حضور علیہ السلام سے بڑا کوئی پیر ہے دنیا میں؟ آپ تو پیرانے پیر ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے مخلص مرید حضرت کعب صحابی، فرمایا دعا میں کروں گا لیکن عمل تجھے کرنا ہوگا، اور کثرت سجود، زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں، فرض تو پڑھ نفلی بھی نمازیں پڑھ، تو پھر مقصد حاصل ہوگا۔ یہ ہے بلند ذوقی۔ تو ایسے وقت میں اللہ سے کوئی ایسی چیز مانگے جو اس کی شایان شان ہو۔ یہ نہیں کہ آپ دنیا کی حاجات نہ مانگیں، بیماری کی شفا نہ مانگیں، تنگ دستی سے نجات نہ مانگیں، جی یہ نہیں، یہ بھی مانگیں، لیکن اسی چیز میں الجھ کے رہ جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کتنی بڑی جامع دعا ہے قرآن حکیم میں۔ اے اللہ دنیا کی بھی ہر خیر اور بھلائی دے، اور آخرت کی بھی ہر خیر اور بھلائی دے، اور جہنم کی آگ سے بالخصوص ہمیں بچا۔ تو حضور نے کیسی دعا فرمائی؟ انک عفو، ہم سب گناہوں کے مریض ہیں، ایک ایسی ابتلا میں مبتلا ہیں جو سب مبتلا ہیں، کیونکہ گناہ کے مرض میں سبھی مبتلا ہیں۔ اس مرض سے صرف نبی پاک ہوتا ہے، باقی کوئی کم کوئی زیادہ اس میں مبتلا ہے۔ تو فرمایا اللہ سے بیماری، گناہوں کی بیماری کی شفا کی درخواست کرو۔ اس بیماری سے شفا ہو گئی تو باقی چیزیں آسان ہیں، باقی مل جائیں گی۔ تو دعا کی حضور نے خاص طور پہ تلقین فرمائی۔ اس لیے لیلۃ القدر میں ان راتوں میں نماز بھی کثرت سے پڑھیں، نوافل پڑھیں، جی تلاوت قرآن بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، درود شریف بھی پڑھیں، جتنی عبادتیں آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جس میں آپ کا زیادہ ذوق ہے وہ کریں، لیکن دعا کرنا نہ بھولیے گا، دعا ضرور کریں، اور ایسی کریں کہ اے اللہ بس ہمیں معاف فرما دیں۔ اس لیے کہ ہم معاف ہو گئے تو تیرے محبوب بن جائیں گے، تیرے محبوب بن گئے تو ساری مرادیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ساری مرادیں ملنے کی دعا ہے۔ لیکن اب دعا کیسے کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے دعا کرو تو یقین کامل سے کیا کرو، شک اور تردد میں نہیں۔ یہ نہیں کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میں تو گناہ گار ہوں۔ بھائی وہ گناہ گار کی جتنی سنتا ہے بے گناہ کی اتنی نہیں، وہ گناہ گار کی اتنی سنتا ہے کہ بے گناہ کی اتنی نہیں۔ تو یہ نہیں کہ میری سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی، اگر یہ تردد ہے تو پھر نہیں سنی جائے گی، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو جب اللہ کا وعدہ ہے تو ہمیں تردد کیوں ہے؟
ایک با اختیار آفیسر اگر آپ کو کہے کہ آپ درخواست لائیں اور مجھے اختیار ہے میں آپ کو جاب دلاؤں گا، اور اس کے کہنے پہ آپ درخواست لے کر جائیں، تو کیا وہ آگے سے انکار کر دے گا کیا؟ جب اس نے کہا ہے کہ لے کر آئیں اور مجھے اختیار بھی ہے، تو اس کی شرافت کا تقاضا کیا ہے کہ فوراً سائن کر دے گا۔ اگر ایک آدمی سے ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ وعدہ کر کے مکر جائے گا، تو کیا اللہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں اور کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو جب اللہ کا وعدہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو تو صحیح نا، میں قبول کروں گا، تو پھر ہمیں تردد کیوں؟ لیکن شرط یہ ہے کہ جائز بات کی دعا مانگیں، ناجائز کی نہیں، یقین کامل سے مانگیں، بے یقینی سے نہیں۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ جو اللہ سے مانگے اس چیز کے اگر اسباب دنیا میں ہیں تو دعا کے بعد اسباب بھی اختیار کرے۔ اگر دعا مانگی اسباب تھے اور آپ نے اس کو اختیار نہیں کیا تو یہ پھر دعا مانگنا ہی غلط ہے، یہ دعا مانگنا ہی غلط ہے۔ ہاں جس کے اسباب نہیں تو مانگ کے چھوڑ دیں، جس کے اسباب ہیں وہ اختیار کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہا جی حضرت دعا کریں اللہ بیٹا دے۔ ٹھیک ہے، دعا کر لی بیٹا دے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آئے، جی دعا کریں بیٹا دے۔ پھر آئے، پھر کہا جی دعا کریں بیٹا دے۔ آپ کو تعجب ہوا، کہا میں یہ شادی بھی کیا کہ نہیں؟ کہا جی شادی تو نہیں کی۔ کہا بے وقوف کہیں کہ میرا وقت ضائع کرتا، اپنا وقت ضائع کرتا ہے تو کچھ تیرے پیٹ سے بچہ آئے گا؟ یعنی جو اسباب اولاد کا وہ تو نے اختیار نہیں کیا۔ تو دعا تو برکت کے لیے ہوتی ہے، دعا سے تو کوئی بچہ نہیں نکلے گا۔ تو جاب نہیں ہے، اے اللہ ہمیں حلال روزگار عطا فرما، پھر اس کے بعد جائیں ڈھونڈیں تلاش کریں تو دعا میں برکتیں ملے گی۔ اور یہ کہ دعا مانگ کے برحمتک یا ارحم الراحمین ٹانگیں لمبی کر کے سو گیا ہے تو پھر تو آپ کو ملے گی نہیں۔ بیماریں تو یا اللہ شفا دے جی، اور پھر کوئی علاج بھی نہیں کرتے آپ۔ علاج بھی کریں جائز ناجائز نہیں، دعا بھی کریں تو اس میں برکت ہوگی۔ تو مطلب ہے کہ جن چیزوں کے اسباب ہیں دعا کے بعد اسباب بھی عمل میں لائیں۔ ہاں جس کے اسباب نہیں ہیں تو پھر ڈائریکٹ دعائی مانگ کے اس پہ بھروسہ کریں اور اللہ تعالیٰ اس کے اسباب خود پیدا فرما دیں گے جی۔ تو لیلۃ القدر عظمت اور برکت والی رات ہے۔ بالخصوص اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچائیں کہ آج کی باعظمت رات میں اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس کی شدت بھی بڑی سخت ہوگی، اور پھر حسب توفیق عبادت کر کے زیادہ وقت دعا میں لگائیں۔ اور دعا میں سب سے بڑی دعا یہ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ گناہ معاف ہو گئے تو ہر بھلائی کا رستہ کھل جائے گا جی، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا، سب حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد اپنی دیگر حاجات بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ جس مشکلات سے دوچار ہے، جس امتحان میں گری ہوئی ہے جی، بالخصوص سارے مسلمان امت کی بحالی کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ امت اب طریقہ شکار ہے، امت نہیں رہی جی، بکھر گئے ہیں ہم اور دشمن کی نظروں میں ہم گرے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ امت کے حال پہ رحم فرما، امت کے گناہ مجموعی طور پہ معاف فرما، امت کو اپنے مقام پہ پھر یا اللہ برتری نصیب فرما، عزت نصیب فرما جی۔ تو دیکھیے، ایک تو یہ دعا مانگیں، لیکن اس کے ساتھ امت بننے کی بھی کوشش کریں۔ یہ کہ یا اللہ ایسا کر، لیکن ہم کرتا کچھ نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں نمازی بنا، پر نماز کی طرف آتے ہی نہیں ہیں جی۔ تو پہلے امت بننے کی بھی تو کوشش کریں نا، کہ ہم امت ہیں بھی کہ نہیں ہیں،
اور بننے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں، پھر ساتھ میں دعا کریں تو اللہ وسائل پیدا کریں گے، رکاوٹیں دور کریں گے۔ لیکن اگر ہم رستے پہ چلنا ہی نہیں چاہتے اور کہیں گے ہمیں چلا، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ پھر اللہ زبردستی پکڑ کے کھینچ کے چلا دیں گے۔ اس لیے کہ آج ہمارے اخلاق و عادات میں، آج ہماری عبادات میں، ہماری زندگی کے ہر معاملے میں، طرز معاشرت میں امت والی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ حضور کی امت وہ تھی جو دنیا ان کو چلتے ہوئے پہچانتی تھی کہ یہ غلامان محمد آ رہے ہیں، ان کا رستہ مت روکو۔ ان کی رفتار سے، ان کی گفتگو سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے کھانے پینے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کسی کے غلام ہیں، یہ حضور کی امت۔ کہتے ہیں نا، مشک عام بود کہ خود ببویت نہ کہ عطار بگویت۔ کہتے خوشبو وہ ہے جو خود بتاتی ہے کہ میں خوشبو ہوں، عطار کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جی یہ چنبیلی ہے اور یہ گلاب ہے اور یہ فلاں ہے۔ اگر ہم امتی ہیں تو ہماری زندگی کے اطوار بتائیں کہ ہم امتی، ہم کسی کے غلام ہیں۔ لیکن ہم یاد کون سی چیز ہے؟ ہم اگر آپ نے کہیں گے کہ ہم حضور کی امتی ہیں تو کہیں گے لاؤ دلیل، لاؤ عمل سے بتاؤ۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے جو بتا سکے؟ تو کوشش کیجئے کہ زندگی کے جتنے دن باقی ہیں ان کو حضور کی غلامی میں بسر کریں، امتی بن کے رہیں، ہمیں دنیا دیکھ کے پہچانے کہ یہ حضور کے غلام ہیں۔ تو پھر دیکھیں کہ حالات، پھر دعا بھی کریں گے، دعا میں اثر بھی ہوگی۔ لیکن اگر ہم چلتے ہوں مشرق کی طرف، دعا مغرب کی مانگیں تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ مبارک رات گزر گئی ہے تو اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے، آنے والی ہے اللہ اس کی سعادتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب گناہوں کے مریض ہیں، آنے والی رات میں، لیلۃ القدر میں، یا جتنے دن رمضان المبارک کے باقی ہیں، اللہ اس کی سعادتوں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں امتی بنا نبی کریم علیہ السلام کا سچا وفادار امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کے مشکلات کو دور فرمائے، ہمارے مشکلات کو بھی دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادتوں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ